پی ٹی آئی کے وفد کے اراکین نے آپ لوگوں سے ملاقات کی تو سر کچھ طے پایا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف کیا ہے؟ اکثریتی جماعت کے ساتھ آپ لوگ جائیں گے یا پھر اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی امید ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں تو ایک بات حقیقت ہے کہ 1.5 سال گزشتہ حکومت جو گزری اس میں مالی بدعنوانی اور امن و امان کی بدتر سے بدتر صورتحال، سیکورٹی سچویشن کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کوئی اور بہتری نہیں تھی۔ اور جب امن و امان ٹھیک نہ ہو، آپ کی مالی حیثیت اور معاشی حیثیت ٹھیک نہ ہو، بلکہ بدعنوانی کے الزامات اور کرپشن کے، تو پھر لوگ تنگ آئیں گے اس حکومت سے۔ تو آج بھی خیبر پختونخوا کے عوام گزشتہ علی امین گنڈاپور کی حکومت سے بہت ناراض تھے اور ان کے ہٹانے سے بہت خوش ہے، اور اپوزیشن جماعتیں بھی بہت خوش ہیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہ رہی ہے کہ چونکہ اکثریتی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، لہٰذا یہ حق ان کو حاصل ہے جمہوریت کے حوالے سے، جمہوریت کی تقاضوں کے مطابق، کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے، وہ کامیاب کریں۔ اپوزیشن کا اپنا حق ہے، اپنے تقاضے ہیں۔ اگر اپوزیشن مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ کو لائیں گے تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہوگا یا پی ٹی آئی کا جو اقتدار میں رہی ہے۔ تو لہٰذا موجودہ صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کے پاس گورنر بھی آئے، فیصل کریم کنڈی، اور خیبر پختونخوا کی جو پارلیمانی گروپ کے بڑے ہیں وہ بھی آئے ہماری پارٹی کے پاس، اور اسد قیصر اور جنید اکبر یہ بھی ہماری پارٹی کے ہاں آفس آئے۔ انہوں نے تعاون کی درخواست کی کہ ہمیں ووٹ کرے۔ اچھا۔ لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فی الحال اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ آپ نامزدگی کے فارم، نامینیشن فارم جمع کر دیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ ووٹ کس کے زیادہ ہوں گے، لیکن ظاہری صورتحال تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 53 نمبرز ہے اور پی ٹی آئی کے پاس 92 نمبرز ہے۔ اکثریت ظاہری طور تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن جمہوری تقاضوں کے مطابق یہ ہر پارٹی کو حق حاصل ہے، اپوزیشن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں لائیں۔ تو لہٰذا اپوزیشن نے اور جمعیت علماء اسلام نے مولانا لطف الرحمان صاحب کو کہا ہے، انہوں نے کاغذات جمع کیے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں اور وفاق کی برسر تعداد جماعتوں نے اگر آپ لوگوں سے تعاون کی آفر کی ہے تو کس چیزوں کی بنا پر یہ تمام معاملات طے ہو رہے ہیں؟ حکومت سازی کے لیے کچھ آفر آپ کو کی گئی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ لے لیجئے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کچھ ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بات یہ نہیں ہوئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں سے میرے خیال میں ایک نے نامینیشن فارم جمع نہیں کیا، 2-3 کینڈیڈیٹ غالباً، جو میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جمع کیے گئے نامینیشن فارم، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی عباد اللہ جو اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے فارم جمع کیے ہیں۔ ہماری طرف سے مولانا لطف الرحمان صاحب ہے۔ پھر اپوزیشن آپس میں بیٹھے گی، ہو سکتا ہے کسی ایک پر اتفاق کرے کہ اپوزیشن کی طرف سے امیدوار یہ ہوگا، اور جہاں تک آفر کی بات ہے، یا بعد میں یا پہلے، کوئی آفر کی بات نہیں ہے۔ آفر ہمیں کون کریں گے؟ پی ٹی آئی آفر کریں گے۔ پی ٹی آئی کی تو تعداد پورا ہے، اس کی تو 92 ممبرز ہیں۔ تو الحمدللہ صاحب، اگر فار ایگزامپل چونکہ اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے، ظاہری بات ہے آفر تو آپ کو اپوزیشن نہیں کرنی تھی آپ کو ساتھ ملانے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ وبال کے پی کی سیاست میں مچا ہوا ہے، سہیل آفریدی کے نام پہ وفاق کو خاصے مسائل ہیں اور بھی حلقوں کو مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ لوگ انہیں آرام سے آنے دیں گے اور وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے ہی از دا رائٹ پرسن فار کے پی؟ دیکھیے، ایک بات اصولی موقف جمعیت علماء اسلام کا ہے، ہمیں کسی شخصیت سے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نہ علی امین گنڈاپور کی شخصیت اور اس کی ذات سے ہمیں کوئی چھڑتی، نہ ہمیں کوئی درد تھا، نہ ہمیں سہیل آفریدی سے کوئی پریشانی ہے۔ ہمیں پریشانی تھی خیبر پختونخوا کے عوام کی، کہ وہاں جو صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے جو ناگفتگو صورتحال تھی، ہمیں اس کا وہ تھا، بے روزگاری، کرپشن، مالی بدعنوانی، یہ ہمارے سامنے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے شاید آپ نے بار بار ان کی بات سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ود ان دا پی ٹی آئی اگر وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آج اگر پی ٹی آئی نے خود فیصلہ کیا ہے کہ علی امین کی بجائے سہیل آفریدی ہونا چاہیے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب اگر سہیل آفریدی پر ایز اے سی ایم کسی پارٹی کا اعتراض ہے، جیسے وفاق کا،
تو یہ وفاق بتا سکتی ہے، وفاقی حکومت، کہ آپ کو کیوں اعتراض ہے، کس چیز پر اعتراض ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو میرے خیال میں کوئی حق نہیں پہنچتی اصولی طور پر، جب پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے پارٹی کے چیف منسٹر کو برخاست کیا گیا، اس کے متبادل کے طور پر سہیل اپریدی کو نامینیٹ کیا، اور ووٹ بھی پی ٹی آئی دے گی، اکثریت ان کے پاس ہے، تو جب راضی ہو میاں بیوی تو کیا ضرورت ہے قاضی کی اس میں بات کرنے کی اور ٹانگ اڑائی کی؟ لہٰذا جب پارٹی اور کینڈیڈیٹ سارے آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور یہ آپ کی بات سے واضح بھی ہو رہا ہے کہ شاید جے یو آئی اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی پتہ ہے شاید وہ نامزد ہو جائیں، لیکن مولانا صاحب بھی بالکل لائم لائٹ سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں، کیا کوئی پارلیمانی سیاست سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، یا کچھ تھوڑے سے بالکل سائڈ لائن نظر آتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں، مولانا صاحب کیوں سائڈ لائن ہے؟ مولانا صاحب پشاور گئے تھے، مولانا صاحب کے پاس گورنر آیا خیبر پختونخوا کے، فیصل کریم کنڈی ان کے پاس آئے تھے، باقی جو وفود آئے ہیں وہاں جو صوبائی لیول کی جو جماعت ہیں ہمارا صوبائی سطح کے، ان سے وفود ملے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، اسد قیصر اور جنید اکبر، یہ دونوں آئے ہمارے صوبائی قیادت کے پاس، اپوزیشن والے آئے ہمارے صوبائی قیادت کے پاس۔ فائنل فیصلہ جو بھی صورتحال بنے گی، فائنل فیصلہ تو مولانا صاحب ہی کریں گے۔ اب ہر مجلس میں، ہر محفل میں مولانا صاحب تو نہیں بیٹھ سکتے، وہ دوست احباب پارلیمانی پارٹی ہے، وہاں صوبائی پروونشل ایگزیکٹو ہے، وہ آپس میں بیٹھیں گے، وہاں پارٹیوں سے جو اصل ڈیسیشن فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت پر مولانا صاحب کی اجازت سے اور ان کی کہنے سے پھر سب کچھ میرے خیال میں سامنے آئے گا۔ اب تو مولانا صاحب کیوں ادھر بیٹھ کے ہر ایک جو آتا ہے مولانا صاحب اسی سے ملے، جب ضرورت پڑے گی تو مولانا صاحب خود بخود سامنے آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کے خیال میں علی امین صاحب کی کرسی گئی کیوں ہے؟ بانی کو رہائی نہ دلوانا یا پھر ان کی کارکردگی؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بڑا کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ ان کا مین مقصد تو خان صاحب کی رہائی ہے، گورننس ان کا فوکس نہیں ہے۔ دیکھیے مختلف وجوہات ہے، اس میں ان کی بیڈ گورننس بھی ہے کہ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اراکین اسمبلی یا باہر ان کے ووٹر، ان کے کارکن علی امین سے مطمئن نہیں تھے، تو بہت سی ایسی خرابیاں تھیں جو ان کی زوال کے سبب بنی۔ صحیح، بہت شکریہ یہ بھی ایک سوال ہے۔ حافظ حمداللہ۔